وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 8 حصہ سوم، درس نمبر 1388. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى. یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طٰہٰ، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، لیکن یہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق السماوات الارض ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ نزول ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے پیدا کی ہے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، تمام سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اور اس کی توفیق سے سورہ طٰہٰ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے تنزیل ممن خلق السماوات والارض والسماوات الارض، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یعنی انسان دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، جو اختیارات کا مالک ہو اور جو طاقتور ہو۔ اور میں نے آپ کو وہ 100 فوجیوں کی مثال دی تھی گزشتہ سبق میں کہ اگر وہ 100 فوجیوں میں ایک اپنی کمانڈر ہے تو اگر وہ نہیں جانتے اس کی طاقت کو تو وہ اس کے حکم کو مذاق میں ڈال دیں گے۔ جو باقی ساتھی ہیں تو اس کی بات کو مذاق میں ڈال دیں گے اور اس کے احکامات کی ہو سکتا ہے بھد اڑائیں، مذاق بنائیں، جیسا کہ آج ہم نے آیات الہی کا مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ کہا ہے، یہ مذاق اڑانے والی بات میں قرآن سے کر رہا ہوں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور آپ چھوڑ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے کہ آپ چھوڑ دو، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تو آج دیکھ لیں، آج کا جو یعنی خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور جو آیت نمبر ہم 4 پڑھ رہے ہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ دیکھیں، رب کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم رب کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ اسی کی وجہ سے، یعنی رب کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی جان نہیں پا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت قرآن میں کھول کے بیان کر دی ہے کہ انسان ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت العالم اکبر۔ اے انسان، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک معمولی سے جسم ہو، تم میں تو ایک بہت بڑی کائنات پوشیدہ ہے۔ تو بات بالکل اسی طرح ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس لیے ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے۔ لیکن یہ ایک میں نے جملہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اصرار ہے اس بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آج اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے کیونکہ ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے، اللہ کی شان کو پہچان نہیں پا رہے۔ یہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہوا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وقار، اس کی حیثیت، اس کی شان کا خیال نہیں ہے؟ تو بات آج ایسی ہے کہ ہمیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی شان کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی وجود تو ہم مانتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ حقیقی وجود تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ، یعنی اپنی شان کے مطابق اپنی ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ خبیر بما تعملون، اور ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔
تو لیکن یہ یعنی دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم رب ہمارے درمیان موجود ہے لیکن ہم رب کا احساس نہیں کر پا رہے. اور دیکھیں ایک بات اس میں اور میں آپ کو کہہ دوں کہ دین کا حسن مقام احسان حاصل کر لینے میں ہے کہ آپ اس وقت جو ہے یعنی مومن بنیں گے، سچے مومن اس وقت بنیں گے جب آپ کو مقام احسان حاصل ہو. اور یہ مقام احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ مقام احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے وجود کا احساس، یہ مطلب مقام احسان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد. اور پھر وہ طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اس کا طریقہ اللہ کے رسول کہ تم رب کی حفاظت کرو اور اس کے یعنی حفاظت کرو کیا مطلب اس کے امر اور نواہی کا خیال رکھو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور تم دوبارہ حضور نے فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کرو، احفظ اللہ رب کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک تم اپنے سامنے اسے پالو گے. اور یہ بات دیکھیں قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم کہ تم میں سے، یہ پوری آیت ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ میں نے آپ کو اس میں سے سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، تم اگر 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، اگر تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں. تو یہ دیکھیں ایک احساس ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فقط اس بات پہ ہے کہ ہم یا تو رب کو بھلا کے زندگی گزاریں گے یا رب کو یاد کر کے زندگی گزاریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے ہم نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بھول گئے. اچھا اب اگر ہم اس کی علاج کی طرف آئیں تو علاج تو مشکل نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں آپ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ کام کرنے کا ہوتا ہے لیکن جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ کام نہیں ہو پاتا. اور وہ کام ہو سکتا ہے وہ یعنی کچھ لمحات کا ہو یا کچھ منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہو لیکن وہ کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کے کمرے میں لکنگ گلاس ہے اور وہ اس پہ مکھیاں دھول مٹی پڑی ہوئی ہے، بڑا جو ہوتی ہے نا لکنگ گلاس، سنگار میز ہے اس پہ لکنگ گلاس، یہ وہ دبے وغیرہ مختلف بڑے پڑے ہوئے ہیں، بچوں نے خراب کیا ہوا ہے. لیکن چلے میں خاتون خانہ ہی کو مخاطب کر لیتا ہوں تو صفائی تو اس کا کام ہے لیکن وہ کہتی ہے یار ہو جائے گا، کر لیں گے ہو جائے گا. وہ پڑی رہتی ہے، مہینہ گزر جاتا ہے وہ شیشہ نہیں صاف ہوتا. تو اب وہ کتنی دیر کا کام ہے؟ شیشے کو صاف کرنا کتنی دیر کا کام ہے؟ یعنی آپ ڈسٹر اٹھائیں، تھوڑا سا پانی چھڑکیں، اس پہ پانی ڈالیں یا کوئی بھی صفائی کی چیز ڈال لیں تو وہ صاف ہو جائے گا، مطلب چند منٹوں کا کام ہے. اسی طرح یہ دل کی صفائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. تزکیہ قلب جو ہے یا تزکیہ نفس جو ہے جس کی صفائی پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی گارنٹی دی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ
جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ اب یہ صفائی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے کہ پہلے آپ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب سے پوچھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، زندگی کیوں گزاروں، میرا گول کیا ہے۔ تو گول آپ کو ملے گا پھر کہ تم اللہ کے راستے پر چلو، پیغمبر کی اطاعت کرو اللہ کے حکم کے مطابق، تو تم نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر تم کام کرو گے تزکیہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب یہ مدتوں گزر جاتی ہیں، اب مجھے تھوڑی سی وہ ہنسی بھی آتی ہے کہ لوگ بیعتیں کر لیتے ہیں، ان کے مشائخ ہوتے ہیں اور ان کے مریدین ہوتے ہیں، اور یہ شیخ اور مرید کا رابطہ تو یہ تو پیغمبری ڈیوٹی ہے۔ شیخ جو ہے وہ اپنے جو ان کے شاگرد ہیں ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لیکن ایک تو میں وہ ڈبہ پیر کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو شیخ ہے، لیکن اگر اس کی صحبت میں کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو برائے نام صرف نام کمانے کے لیے آتا ہے اور اس سے تعلق برائے نام رکھتا ہے اور اس سے وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو کہ اس کی ڈیوٹی ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو وہ کام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزکی تھے، تزکیہ نفس کرنے والے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کے دل جو ہے وہ پاک نہیں ہوئے، اور ان کی بخشش بھی ناقابل معافی ہو گئے وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہے لیکن انہوں نے اصلاح قبول نہیں کی۔ تو ویسے ہی میں بات کر رہا تھا، اس وقت بہت سے مشائخ ہوں گے، لاکھوں مریدین ہوں گے ان کے، لیکن اسلام تو وہی کا وہی ہے، وہی مسلمان مغلوب چلا آ رہا ہے اور وہی کفر اور شرک کا غلبہ ہے۔ بہرحال خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی پہ میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں رب کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے، اپنے مقصود حیات کو بھی نہیں جان سکتے، تو پھر آپ تو غافل رہیں گے حقیقت سے، بس زندگی گزار کے۔ اور یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اس میں آپ جب مشغول ہوتے ہیں تو بس وقت گزر جاتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے سامعین میں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے بھی زیادہ عمر کے ہوں یا کم عمر کے ہوں، جتنے بھی عمر کے ہیں، لیکن زندگی تو گزر رہی ہے ہوا کی طرح، اور رات و دن بدل رہے ہیں، آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دھوکہ ظاہر کا ہمیں لگ گیا ہے اور حقیقت سے ہم غافل ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ زندگی کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو اس کے ظاہر کی پرواہ ہوتی ہے کہ اس کو میں نے دنیا کا گدھا بنانا ہے، تو بس چل سو چل، فیسیں بھر بھر کے، اور اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن دیکھیں آپ خود دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے بچوں کو بھی پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے سے بڑا گدھا بنائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ ہم تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ گدھا کیا ہوتا ہے؟ بیچ سڑک میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سڑک ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے نا۔ گدھا تو ہماری امریکہ کا تو وہ ہے، میرے خیال سے قومی جانور ہے گدھا وہ لوگ ہیں اس قابل، لیکن ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو گدھا بنا لیا ہے۔ گدھا کیا ہے؟ بے وقوف، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، بس کھانا پینا اور بس اپنا ایک روٹین ہے اس کا۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ کلام الہی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصل کلام ہے، مضبوط چیز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔
ہم نے تو دیکھیں صاف بات ہے، دین کو مذاق بنا لیا، اور دین کو تو ہم نے آج اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، ہم دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی تو میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت زبردست ہستی کا کلام ہے، جس نے زمین اور آسمان اور یہ ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو سچ ہے، یہ نمبر ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا اور اس کے ذریعے جو ہے کسی کو پست کرے گا۔ تو یہ کلام تو اب یہ ہے نا کہ یہ کلام جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اما لکا و اما علیکا، یا تمہارے یہ حق میں دلیل ہوگا، تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں اس نے مجھے قبول کر لیا تھا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ گواہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب سے کہیں گے، وہ قرآن میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ سے شکوہ کریں گے، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو نشان مذاق بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن آج آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، جھوٹے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اس قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے۔ قرآن ہمیں آج قبول نہیں ہے بحیثیت ہدایت، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے معنی پہنا دیے ہیں، خود قرآن کو بدل لیا ہے، خود کو نہیں بدلتے۔ اور وہ ایک بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، ہم میں سے جتنے بھی فرقے ہیں سب کے پاس دلیل جو ہے قرآن و حدیث ہے، ایک دوسرے سے مناظرے کے لیے آتے ہیں، اپنی اپنی کتابیں، قرآن بھی لاتے ہیں، اس میں نشانیاں لگائی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ مجھے پتہ ہے تفصیل کا، لیکن میں تو کوئی غرض نہیں ہے ان مناظروں سے اور اس سے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو یعنی ہم خود نہیں بدلنے کے لیے تیار، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ خیر، میں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کلام جو ہے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ جس طرح میرے لیے ہے اس طرح آپ کے لیے بھی ہے، یعنی جس طرح مجھے یہ مخاطب کر رہا ہے اسی طرح آپ کے لیے بھی اس کا خطاب ہے۔ ایک تو یہ قرآن کو ہم نے بس ایک معاذ اللہ ایک بیکار سی چیز سمجھ لی ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا رویہ ہے آپ کا، بس قرآن کی تلاوت ہاں 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 ہاں، بس پھر دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیل لیتے۔ یہ اس لیے آیا ہے قرآن، محض تلاوت کے لیے آیا ہے، تو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ پھر بچے لگے ہوئے ہیں، حفاظ، اسکولوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام، کوئی حال ہے؟ جب عمل نہیں کرنا تو یاد کیوں کروا رہے ہو اس پہ؟ جب اس کو سمجھانا نہیں ہے حافظ کو، بنا سوچے سمجھے پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟ بہت سے حافظ ہیں ہو جاتے ہیں وہ پھر بھول جاتے ہیں بچپن میں، بس وہ بعض والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا لیں۔ بہرحال الا تذکرۃ اچھا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اب دیکھیں یہ مضمون اللہ تعالیٰ یہ ادا کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ یہ 5 آیات ہیں،
یعنی 4 5 6 7 8 یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہوا اس قرآن کو، تم کیا سمجھتے ہو اے دنیا کے لوگوں، یہ کائنات جس نے بنائی ہے یہ اس کا کلام ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش استوى مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ عرش کا مطلب دیکھیں، میں اس کی بعض لوگوں نے تو اس کی تفاسیر وغیرہ کی ہیں، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ عرش تخت اقتدار کا مالک ہے، وہ مختصر اس کا مفہوم یہ ہے۔ کائنات بنائی بھی ہے اور وہ مکمل اختیارات کے ساتھ ہے، وہ یعنی ساری طاقت کا قوت کا مالک اللہ ہے، مقتدر ہستی ہے، وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ النافع الضار، نفع دینے والا نقصان دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں سامعین کرام جو اگر ہم سوچیں تو یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ طاقتور ہستی کے سامنے، با اختیار ہستی کے سامنے سر جھکا دو، اور جھکانا چاہیے، اور یہ ہماری فطرت ہے۔ طاقتور ہستی کے سامنے، فیاض ہستی کے سامنے تو ہم بچھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ دنیا میں اگر کوئی ایسا وہ ہے سخی داتا آپ کو مل جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو بس آپ اس کی یعنی بچھے جاتے ہیں، ہاں جی یس سر یس سر یس سر، کیونکہ آپ کو توقع ہوتی ہے کہ تو سب کچھ نفع کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے اللہ، اور نقصان کا مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی وہ نقصان تم سے ٹال نہیں سکتا، اور اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس فائدے سے تمہیں بچا نہیں سکتا، وہ فائدہ تمہیں ضرور ملے گا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر جلوہ گر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخت اقتدار، ساری قوت اور طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہماری دیکھیں فطرت میں یہ بات ہے کہ جو ہستی طاقتور ہو، جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، جو کہ داتا ہو، دینے والی ہو، نفع پہنچانے والی اور نقصان دینے والی، تو آپ تو پھر اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نے اس سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، فائدے کے لیے بنایا ہے۔ بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جتنی نعمت، بڑی نعمت آپ کو ملنے والی ہے اس دنیا میں آ کے، تو وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ تو چند ٹکوں کے لیے باہر جاتے ہیں غیر قانونی راستوں سے، بعض لوگ مرکب جاتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی، تو یہ تو جنت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں اعلیٰ درجات، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اعلیٰ درجات دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ نے جنت جانے کی کوشش نہ کی اور وہ صلاحیت پیدا نہ کی تو پھر آپ کا مقدر جنت نہیں ہے، پھر ناکامی آپ کا مقدر ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ سارا اختیار کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت جو ہے قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر شفاعت کرے؟ یہ بات نوٹ کر لیں، بات کریں گے انشاءاللہ اگلے نشست میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم